أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں تدبر قرآن کے عنوان سے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے اعتبار سے اور تفکر کرنے کے اعتبار سے جس تلاوت کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ اللہ کے فضل سے جاری ہے. 29ویں پارے کی 2 صورتوں کی تلاوت ہم نے 4 صورتوں کی تلاوت ہم نے مکمل کر لی ہے. آج ہم سورہ مبارکہ نوح سے آغاز کر رہے ہیں. پہلے میں آیات کی تلاوت کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا
كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ نوح کی آیات اس سورت میں 28 آیات ہیں، مکی سورتوں میں سے ہے۔ ترجمے کی طرف توجہ کیجیے گا۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کی تنبیہ کرے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ آیت نمبر 2، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ 3 چیزوں کی طرف حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ پہلا بندگی پروردگار، دوسرا تقوی، اور تیسرا اطاعت رسول، یعنی اپنی اطاعت کے لیے کہا۔ اگر یہ 3 کام اپنی قوم سے کہا، اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ یعنی جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، جو اجل حتمی اجل ہے، جب وہ آ جائے تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی۔ اس کے بعد اب نوح علیہ السلام پروردگار سے بات کر رہے ہیں۔ نوح نے کہا پروردگارا، میں اپنی قوم کو دن رات دعوت دیتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے گریز میں ہی اضافہ کیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ میری دعوت قبول کریں، میری دعوت کے مقابلے میں اس کے رد عمل کے طور پہ مزید ہٹ درم ہو گئے۔ 7، اور جب میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں کانوں میں انگلیاں دینا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک اس کی مصداق ہو۔ کانوں میں انگلیاں دینے کا مطلب کہ ایسے انسان کے ایسی حالت میں آ جانا کہ جیسے نصیحت کو سننے کا کچھ روا ہی نہیں ہے، نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو نوح علیہ السلام کہنے کہ جو میری قوم کی حالت ہو گئی ہے کہ جب میں انہیں یا اللہ تیری مغفرت کی طرف بلاتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے ہیں، اڑ گئے ہیں، تکبر کیا انہوں نے۔ 8، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا۔ 9، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پر اور نہایت خفیہ طور پر بھی دعوت دی، یعنی سامنے علل اعلان بھی دعوت دی ہے تیری طرف، خفیہ بھی دی ہے، یعنی فردن ملاقات کر کے، انفرادی توجہ دے کے، ایک فرد کے ساتھ بیٹھ کے، یوں بھی تیری طرف میں نے دعوت دی ہے۔ اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کیا کہا ان لوگوں سے، کہتے اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو
یکے بعد دیگرے کس طرح خلق کیا ہے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے زمین سے تمہاری خوب نشو و نما کی، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں باہر نکالے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو۔ یعنی یہ جو کائنات جو ہے، اس کائنات کے جو مظاہر ہیں، چاہے وہ زمین پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں جیسے پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہیں، حیوانات ہیں، چاہے یہ سب ہوں یا آسمان جو نظر آتے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے اور 7 آسمان ہیں، ان میں غور و فکر انسان کو قدرت کے قریب کر دیتی ہے۔ جو ان مظاہر فطرت میں غور و فکر کرتے ہیں، جو دن رات کی تبدیلی میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ توحید کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی بھی روش ہے اور انبیاء بھی اسی طرح دعوت دیتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم اس پروردگار کی بندگی کی طرف کیوں نہیں آتے ہو کہ جو تمہارے اوپر موسلادھار بارش برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے۔ بس یہ جو دعوت ہے، یہ فکر کی دعوت، تفکر کی دعوت، عقل کو استعمال کرو، سوچو، غور کرو، سمجھ کے قبول کرو دعوت کو۔ اب اس سب کے بعد آیت نمبر 21 میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں، نوح نے کہا پروردگارا، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ ہی کیا ہے، یعنی خدا یہ مجھے جھٹلاتے ہیں اور یہ معاشرے کے اس طبقے کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ اور جگہوں پر قرآن میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو اس قوم کے جو سردار تھے، اس قوم کا جو مترفین تھے، جو ملا جن کو کہتے ہیں، یعنی جو مالدار طبقہ تھا کہ جن کے ہاتھ میں مال و دولت تھی، جن کے ہاتھ میں اس قوم کا اقتدار و انصرام تھا، وہ نوح علیہ السلام کے مخالف ہوئے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر نوح کی تعلیمات کو مان لیا جائے تو یہ تو عدل و انصاف و مساوات پر مشتمل تعلیمات ہیں، تو پھر انہیں یہ خطرہ تھا کہ ان کا تو اقتدار ختم ہو جائے گا، ان کی مال و دولت کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا وہ مخالف ہو گئے۔ اور لوگوں کی جو حالت تھی وہ جب ان مالداروں کو دیکھتے تھے، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے تھے تو ان کی باتیں ان کے لیے زیادہ اتھینٹک ہوتی تھی نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ ان کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ اور نوح علیہ السلام یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اس قوم کے اس طبقے نے جن لوگوں کی پیروی کر کے میرا انکار کیا ہے، تو جن کے مال اور اولاد، یعنی وہ اصل میں ان کا مال دیکھ کے، ان کی طاقت دیکھ کے ان کی بات مان رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا، یعنی ان کی اطاعت کرنا ان کے لیے نقصان کا ہی باعث بنا ہے۔ اور ان لوگوں نے بڑی عیاری سے اور فریب کاری کی، انہوں نے بڑی عیاری سے فریب کاری کی، دھوکہ دیا، اور کہنے لگے، یعنی وہ جو ایلیٹ تھا، وہ جو اس قوم کا سردار طبقہ تھا، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ 5 بت تھے قوم نوح کے۔ ود ایک قوی ہیکل مرد کی شکل کا بت تھا، تو ود کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے تاریخ اسلام میں سنا ہو کہ جس وقت غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، جنگ خندق جب ہوئی، جنگ احزاب جس کو کہا جاتا ہے، تو اس وقت خندق کھودی گئی تھی، پھر اس خندق کو کراس کر کے قریش کے لشکر کے کچھ پہلوان آئے تھے جس میں عمر ابن عبد ود شامل۔ یہ عمر جو ہے اس کا کیا تھا تخلص؟ عبد ود، ود یہی بت تھا، عبد ود یعنی اس بت کا بندہ، جس طرح ہم اللہ کے بندے کے لیے عبد اللہ ہوتا ہے، عبد ود۔ اسی طرح مشرکین مکہ عبد العزا کا لفظ استعمال کرتے تھے، عزا کا بیٹا یا عزا کا بندہ۔
تو ود جو ہے وہ طویل عقل مرد کی شکل کا بت تھا، سوا جو ہے وہ ایک حسین عورت کی شکل کی مورتی ہوتی تھی، یغوث جو ہے یہ بیل اور شیر کی شکل کا تھا، اور یعوق گھوڑے کی شکل کا بت تھا، نصر جو ہے وہ عقاب پرندے کی شکل کا بت تھا۔ تو یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آیت نمبر 24، اور اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، اور پروردگارا تو نے بھی ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کیا، وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ یعنی یہ جو طبقہ تھا، یہ جو مالدار طبقہ تھا، یہ جو سردار تھے، یہ جو بڑے تھے اس قوم کے، وہ اپنے ان عام عوام کو، ان کے سادگی کو اس سے استعمال کرتے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو وہ ان سے کہتے نہیں، وہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو نا ان کو مت چھوڑو، وہ چھوڑو گے تو وہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تو بس یہ اس طرف لے کے جا رہے تھے۔ اصل بات کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی تبلیغات کو اگر قبول کر لیتے تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مترفین تھے، یہ جو اس قوم کے مالدار اور یہ جو سردار تھے، ان کی حکومت کو، ان کے اختیار کو خطرہ تھا۔ جو اصالت ہے وہ یہ ہے، اور چونکہ یہ اپنے اس اختیار کو خطرے میں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ استعمال کیا کر رہے ہیں، لفظ کیا استعمال کرتے، پروپیگنڈا کیا کر رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، اگر تم نوح کی بات مانو گے تو تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، لہٰذا تم اپنے انہی بتوں کی پوجا میں لگے رہو۔ 26، نوح نے کہا پروردگارا روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ یہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ اس آیت کا ذکر آ چکا ہے، کیونکہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، جب خدا نے بالکل واضح اعلان کر دیا کہ جو سورہ ہود کے آیت نمبر 36 میں ہے، اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ خدایا اب ان کو تباہ کر کوئی بھی کافر نہ بچنے پائے، اور کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے، یعنی اب ان سے یہ بھی امید نہیں ہے کہ اگلی نسل ان کی ٹھیک ہوگی، اس وقت عذاب کا تقاضا کیا۔ آیت نمبر 28 آخری آیت ہے سورہ نوح کی، پروردگارا مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، اور کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرما۔ نوح علیہ السلام کی دعا پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام ہدایت میں اور مغفرت کی طلب جو کر رہے ہیں، کس کس کے لیے؟ اپنے لیے، والدین کے لیے، اور جو حضرت نوح کے گھر میں یا اس کشتی میں داخل ہو جائیں حالت ایمان کے ساتھ، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، اور کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرما۔ یہاں پر سورہ نوح کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ جن ہے، انشاءاللہ پہلے اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة
ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما عدو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بهم لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ و مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ. بنام خدائے رحمان رحیم، یہ سورہ مبارکہ جن ہے. اس میں بھی کل 28 آیات مکی سورتوں میں سے ہے. بنام خدائے رحمان رحیم، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ رسول خدا جب طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے اور وہاں پر ظاہر ہے ان لوگوں نے آپ کی تبلیغ کا انکار کیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ پتھر مارے رسول خدا کو. تو جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے
تو واپس آتے ہوئے یہ ایک وادی تھی جہاں پر آپ نماز کے لیے کھڑے تھے، آپ نماز کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا جو رسول اللہ کی تلاوت کی، قرآن پڑھتے سن کر تو وہ ایمان لائے تھے اور ایمان کا اظہار کیا، اور پھر جا کر اپنی قوم کو، اپنی جنات کو جا کر تبلیغ کی۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو ان کا آنا اور پھر یہ سارا واقعہ اپنے رسول اللہ کو بتایا، اور یہ آیات نازل ہوئی۔ بس یہ پہلے آیت میں اسی بات کا ذکر کیا ہے، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ وہ جن جو ایمان لائے تھے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، انہوں نے قرآن سن لیا۔ جنہوں نے قرآن سن لیا اور شرک سے باز آ گئے، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، عجیب ہے، وہ قرآن کے ساتھ تعجب بھی کر رہے ہیں کہ یہ عجیب قرآن۔ بس اس سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جنوں کو بھی قرآن سمجھنے کا اور اس طرح کا ان کے اندر بھی جذبہ ہے، اور اس آیت کے اندر واضح ہے کہ ایک گروہ جنوں کا آیا اور اس نے قرآن کو سنا اور منقلب ہو گیا، ایمان لے آیا، یعنی اس سے پہلے ایمان پہ نہیں تھا، قرآن سن کر ایمان لے آیا۔ 3 نمبر، آیت نمبر 3، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں۔ جن کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جنات میں سے کم عقل لوگ ہیں وہ اللہ کے خلاف، یعنی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو حق کے خلاف، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول نہیں سکتے، یعنی یہ جن کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پہ اعتبار اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ 6، اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی، یعنی کچھ انسان تھے کہ جو جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، تو پھر اس بات نے ان جنات کو اور سرکش بنا دیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ ساتھ میں انسان کی بات بھی آتی کہ انسانوں نے بھی جنات، جس طرح وہ جو کافر جن تھے، وہ جو جن منکرین تھے، ان کی طرح انسانوں میں بھی جنات کی طرح گمان کر لیا گیا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ 8، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، یعنی آسمان سے مراد ایک تو خود یہ آسمان مراد ہو سکتا ہے، اور ایک جو خود علم الہی ہے کہ جس تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں یہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا پایا، یعنی اس پہ اچھے خاصے پہرے تھے، یعنی ہماری رسائی نہیں ہو سکی اس کی۔ اور یہ کہ پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شعلے کو اپنی کمین میں پاتا ہے، یعنی پہلے کہہ رہے ہم آسمان کی خبریں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جانے نہیں دیا جاتا، کوئی خاص رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب یہاں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اللہ بہتر جانے کہ وہ جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ ہے یا اس سے کچھ اور مراد۔ 10، آیت نمبر 10، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ جن کہہ رہے ہیں جن کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو اہل زمین کے ساتھ کوئی برائی ہونے والی ہے یا کچھ بھلا ہونے والا ہے، کہ جن کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا چلا، یعنی ہم ارادہ الہی سے باخبر نہیں ہیں کہ وہ اہل ارض کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے باخبر نہیں ہیں۔ جن اعلان کر رہے ہیں اس صورت میں کہ ہم
باخبر نہیں ہوتے کہ کسی کے ساتھ بھلا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا، ہمیں اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ہمارے پاس معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو جنوں کو قبضے میں کر کے ان کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کر رہے ہیں، جبکہ یہاں واضح ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب پھر جن اپنے جو اس کا تعارف کروا رہے کہ ہمارے بیچ میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ ہم میں دوسری طرح کے، اور ہم مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے تھے، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو عاجز کر یا اللہ کی حکومت سے فرار کر سکیں، نکل جائیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ یعنی یہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ہیں، وہ گروہ ہیں، ہمارے اندر بھی لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، صالح لوگ بھی ہوتے ہیں اور گڑبڑ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں جنوں کے اندر موجود ہیں اس طرح کے لوگ، اس طرح کے جنات۔ اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اب یہ جو جن آئے تھے اللہ کے نبی سے قرآن جب سنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ بس جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ جو بھی اللہ پر ایمان رکھے گا تو اسے نہیں اپنے نقصان کا خوف ہوگا اور نہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ اس پر کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، کوئی خوف اس کے اوپر نہیں ہے۔ آیت نمبر 14۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں منحرف ہیں، پس جنہوں نے اسلام اختیار کیا انہوں نے راہ راست اختیار کی، اور جو منحرف ہو گئے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ جو بھی منحرف ہوا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، یعنی ان کے لیے بھی وہی سزائیں۔ 16۔ اور انہیں یہ بھی سمجھا دیں کہ اگر یہ لوگ اسی راہ پر، اب یہاں سے پھر جنوں کی بات ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اس مشرکین مکہ سے، اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے لگے اپنے نبی سے کہہ رہے، اور انہیں یہ بھی سمجھا دیں اگر یہ لوگ اسی راہ پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ یعنی اگر یہ اس راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں تو پھر انہیں وافر پانی سے سیراب کریں گے، یعنی ان کو پھر خوشحالی اور قحط سالی سے نکال کر خوشحالی کی طرف ڈالیں گے۔ آیت نمبر 17۔ تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ یعنی یہ جو کہا ہے کہ اگر وافر پانی کے ذریعے سیراب کرنا اور مال و دولت میں فراخی کشائش آ جائے گی، ان کی پیداوار اچھی ہو جائے گی، تو یہ خود کیا ہے، یہ ایک آزمائش، جیسا کہ یہ 17ویں آیت میں کہا۔ کے ذکر سے، جو شخص بھی اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آیت نمبر 18۔ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مسجد سے کیا مراد ہے؟ مسجد خود سجدہ کرنے کے وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا جن اعضاء کو ہم سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں اس کو بھی مسجد کہا جا سکتا ہے۔ بس اعضاء سجدہ اگر مراد میں مساجد سے تو یہ وہی 7 اعضاء ہیں، دونوں ہتھیلیاں، پیشانی، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کی جو ناخن سے اوپر والی جگہ، یہ 7 اعضاء ہیں۔ اب سجدہ اللہ کہہ رہے کہ سجدہ فقط اللہ کے لیے، فقط اور فقط اللہ کے لیے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔
یعنی اس کے اسی سے پھر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سوائے خدا کے کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 19، اور جب یہ کہ اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ کی عداوت تھی کہ رسول کریم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو وہ آپ کے گرد بھیڑ لگا لیتے، اذیتیں دیتے، جملے کستے۔ آیت نمبر 20، کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آیت نمبر 21، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ہدایت کا۔ یعنی یہ جو اعلان ہے کہ میں تمہارا نہ کوئی نقصان کر سکتا ہوں نہ ہی میں تمہیں کوئی ہدایت دے سکتا ہوں اپنی مرضی سے، اللہ جس کے ساتھ جس کو ہدایت دینا چاہتا۔ آیت نمبر 22، کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا، ہرگز، اور نہ ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکوں گا۔ 23، میرا کام تو صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 24، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار زیادہ کمزور اور کس کی جماعت کی قلت ہے، کس کی جماعت قلیل ہے۔ مشرکین مکہ اوائل اسلام کے دور میں رسول اللہ کو اس بات پر بھی طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی جماعت تو بہت تھوڑی ہے، اور جب وہ آ جائے گا وہ مرحلہ کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے، تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ واضح اعلانات ہیں، قرآن کے اعلانات واضح ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ دیکھیں کہ جہاں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے اور کس کی جماعت قلت میں ہے۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 26، یعنی اب واضح ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے عذاب کا وہ عذاب قریب ہے یا کوئی لمبی مدت بعد ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ آیت نمبر 26، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اللہ کسی کو بھی اپنا غیب عطا نہیں کرتا، اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، سوائے آیت نمبر 27 میں ایک استثناء دے، سوائے اس رسول کے جس نے برگزیدہ کیا ہو، وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرے گا سوائے جو اللہ کا رسول ہے جس کو خدا نے برگزیدہ کیا ہے، ان کو یعنی اللہ کے رسول جن کو برگزیدہ کیا صرف ان پر اپنے غیب کو ظاہر کیا ہے، وہ بھی جتنا اللہ نے چاہا، اور وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 28، تاکہ اسے علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ بس یہ جو پیچھے ساری بات ہوئی ہے، آخری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ اسے علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یہاں پر سورہ جن کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ مزمل ہے، اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
سورہ مزمل کی آیات کی تلاوت کریں گے۔ سورہ مزمل بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 20 آیات ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جو اس کی آیت نمبر 20 ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم۔ رسول اللہ ظاہر ایک چادر میں اپنے آپ کو لپٹایا ہوا تھا، تو خدا نے اسی حالت کے ساتھ اللہ کے نبی کو آواز دی، پکارا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی کے لیے کچھ اضافی عبادت کی بات، کچھ اضافی عبادت اور وہ ذمہ داریاں اللہ کے نبی کے اوپر کاندھے پر ڈالی جا رہی۔ رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ یعنی مکی زندگی ہے اور اوائل ہے، اور اب آگے ظاہر ہے کہ مشکلات کا دور آنے والا ہے، تو اس دور کی تیاری کے لیے عبادت کا تقاضا، عبادت میں اضافہ۔ رات کے کچھ پہر عبادت کے لیے کھڑے رہیں تاکہ آنے والے ان مشکلات کی تیاری کی جا سکے۔ اور کیا کرنا ہے اس میں؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے،
یعنی یہ رات کو جو اٹھ کر عبادت و تلاوت کریں گے تو اس سے ایک ملکوتی ایک عظیم طاقت کے ساتھ ایک گہرا ربط قائم ہو جائے گا، اور اس کی قائم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک سنگین ذمہ داری آنے والی ہے۔ یاد رکھیے گا، اسی سے میں ایک نقطہ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، جب کسی الہی ذمہ داری کو اٹھانے کا مرحلہ آتا ہے، جب کسی خدائی ذمہ داری کو اٹھانے کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت زیادہ ضرورت انسان کو اندرونی طور پر مانوی اور روحانی طور پر طاقتور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کشتی لڑنا ہو تو ظاہر وہاں پر ایک بدن کے طاقتور ہونے کی اور ہڈیوں کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اگر الہی کوئی کام انجام دینا ہے اور خدا کی راہ میں آگے بڑھنا ہے، قربانی دینی ہے، تو اس کے لیے مانوی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ اس کا ذریعہ یقیناً عبادت ہی اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 6، رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موضوع ہے۔ یعنی دن میں بھی تو عبادت ہوتی ہے، لیکن رات کیوں خاص کی؟ وجہ بتائی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی جو ہے اس کے پرسکون لمحات زیادہ مناسب ہیں کہ جن میں دنیا والوں کے شور و غل سے فارغ یکسو ہو جائیں گے، سناٹا میں اثر آتا ہے، خاموشی میں اثر آتی ہے، اور اپنے خالق سے بہتر اور بیشتر طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ رات کو روح میں صفائی، عقل کو فراغت، ذہن کو سکون اور ضمیر اور وجدان کو مطلوبہ فضا میسر آتی ہے۔ لہذا رات کی عبادت، نماز شب ہو، مناجات ہو، یہ رات کی عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 7، دن میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، دن میں ظاہر ہے کہ مصروف ہوتا ہے انسان۔ 8، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی طرف توجہ کیجئے، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور سب سے بے نیاز ہو جائیں، اور بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف ہی اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا ضامن بنا لیجیے، یعنی اپنا ضمانت دینے والا، اپنا محافظ اسی اللہ کو بنا لیجیے۔ اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو مشرکین، یہ جو مکہ کے روسا جو آپ کی دعوت کے مقابلے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو شاعر و مجنون کہہ رہے ہیں، تو یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے اور شائستہ انداز میں ان سے دوری اختیار کیجیے، بڑے شائستہ انداز میں، لڑ جگر کے برے انداز میں نہیں، بڑے شائستہ انداز میں ان سے دوری اختیار کیجیے، اور ان جھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ وہی قریش مکہ وہ اپنی دولت پر، ان نعمتوں پر ناز کرتے تھے کہ ہم قوم قبیلے میں زیادہ ہیں، ہم مال و دولت میں آگے ہیں، ہم قدرت و اختیار میں آگے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نعمتوں پر ناز کرنے والے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، ان کو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجیے، ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑی مہلت دے دیجیے، یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور سلگتی آگ ہے، یعنی اللہ کے پاس ان نافرمانوں کے لیے، ان تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں عذاب کی فل تیاری ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ 4 چیزیں گنوائی ہیں، بیڑیاں ہیں، سلگتی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، جیسا کہ بیان ہوا ہے قرآن کہ وہ زقوم کھائیں گے، زقوم کے درخت میں سے کھائیں گے اور حمیم پیئیں گے۔ زقوم کا درخت تھوڑ کا ایسا درخت ہے کہ جو انسان کانٹے دار درخت، خشک، اسے کھانا پڑے گا، اور پھر حمیم ابلتا ہوا، تانبے کی طرح ابلتا ہوا پانی، وہ پینا پڑے گا۔ جس دن پہاڑ، زمین اور پہاڑ کانپنے لگے گے اور پہاڑ بہتی ریت کے مانند ہو جائیں گے، یہ جو بلند و بالا پہاڑ ہیں، یہ پتھریلے برف سے ڈھکے ہوئے اونچے بلند پہاڑ، یہ بہتی ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی سے گرفت میں لے لیا،
اگر تم نے انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ، یعنی قریش ان مکے کے مشرکین کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، جب اس نے اسے جھٹلایا تو اس کو ہم نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ تم اگر اس رسول کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور پھر قیامت کی وہ جو ایک یعنی سمجھے ہلا دینے والی نشانی قیامت کی کیا ہے؟ اگر تم نے انکار کیا تو اس دن کیسے بچو گے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے، یعنی آخرت کے دن کے مراحل، ایسے مراحل سے گزرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں ایک ہی دن میں بچے بوڑھے ہو جائیں، اور اس دن آسمان اس سے پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ بس یہ آخری آیت ہے، یہ بھی پڑھ لو تو اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات تہجد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی روٹین بتا رہے۔ 2/3 رات مطلب 3 حصے کریں تو 3 میں سے 2 حصے اللہ کے نبی جاگتے رہتے، یا آدھی رات سمجھے 2 حصے کریں تو آدھا، یا پھر 1/3 رات، اور بعض اوقات تیسرا حصہ رات تہجد کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی کھڑی رہتی ہے، یعنی مومنین کی ایک جماعت بھی ہے کہ جو تہجد کے لیے کھڑی رہتی ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اسے علم ہے کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے ہو، بس اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، یعنی جو تم آسانی سے کر سکو قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اسے علم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ راہ خدا میں لڑتے ہیں، یعنی سمجھے کہ اور بھی کاموں میں مصروفیت ہوگی، اور بھی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، یا کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح کھڑے ہو کر رات میں عبادت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ وہ کیا کریں؟ وہ جو کاروبار کریں گے، وہ جو کام کریں گے، وہ جو دوڑ دھوپ میں مصروف ہو جائیں گے، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے پھر چھٹی ہے، وہ پھر قرآن نہ پڑھیں؟ نہیں، لہٰذا آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ بس یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تہجد کا حکم اور تہجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو قرآن کی تلاوت جتنی آسانی سے کر سکیں، یعنی تلاوت کرنی حتمن ہے، ضرور ہے کہ تلاوت کریں، اور تلاوت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایسی تلاوت کہ جس میں فہم بھی ہو، تدبر بھی ہو، سمجھ کے قرآن پڑھیں تاکہ اپنے وجود میں طاری کر سکیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں عملی طور پر قرآن کو اس کو نافذ کر سکیں۔ یہاں پر سورہ مزمل کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ، باقی صورتیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ یہاں پر میری بات تمام ہے، دعا کے ساتھ ہم اختتام کریں گے۔ تمام احباب افراد جو اس درس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جن احباب نے ہم سے دعا کے لیے خصوصی گزارش کی ہے، سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، رہبر معظم کی درازی عمر، آیت اللہ سستانی اور دیگر مراجع کی سب سلامتی کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیدہ کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین واقض حوائجنا وحوائج المحتاجین والسائلین
واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.